بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 31 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ایک اخباری ہیڈنگ ہے کہ جس کا کچھ حصہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی کے بقیہ حصہ کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ خبر یہ ہے کہ امرأۃ سقطت فی بئر تنجو من الموت بأعجوبہ، ایک عورت جو کہ کنویں میں گر گئی تھی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی۔ A woman fell into a well, survived death miraculously۔ اس سے قبل ہم یہ مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ امرأہ یعنی عورت، اور اسی طرح المرأہ بھی عورت، اور یہ دونوں الفاظ یعنی امرأہ یا مرأہ یہ مفرد کے لیے ہیں، یعنی اگر ایک عورت ہو، اور اگر زیادہ ہوں، جمع ہوں، بہت سی عورتیں ہوں تو انہیں نسوہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے وقال نسوۃ فی المدینہ سورہ یوسف میں ہے قرآن کریم میں، اور اسی طرح نساء بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے ایک سورت کا نام ہے سورہ نساء قرآن کریم میں۔ مزید یہ کہ حرمہ بھی عورت کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور جس کی جمع ہے حریم، اور یہ احترام سے ہے کہ حرمہ یعنی ایسی چیز جو کہ معاشرے میں قابل احترام ہے۔ امرأۃ سقطت فی بئر، ایک عورت جو کہ گر گئی تھی کنویں میں۔ سقطت یہ سقوط سے ہے، سقوط کے معنی گر جانا، انگلش میں جسے فال کہا جاتا ہے کہ فال ہو گیا، خواہ وہ کوئی چیز گر گئی ہو، انسان گر گیا ہو، یا مثلاً اگر کوئی ایک ملک ہے یا شہر ہے جو کہ وہاں کے باشندے شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے، دشمن غالب آ گیا، تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ مثلاً یہ کہ اسپین کا سقوط ہوا، یعنی جو وہاں اسلامی سلسلے تھے، اور یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہاں جنگوں کے معاملات تھے تو مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان، تو آخر سقوط ہو گیا، تو انگریزی میں بھی اس کے لیے فال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اور عربی میں سقوط۔ بئر کنواں، اس کی جمع ہے آبار، عام بول چال میں اگرچہ بہت سے لوگ ابیار بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی جمع ہے آبار، جیسے کہا جاتا ہے کہ آبار النفط یعنی پیٹرول کے کنویں۔ تنجو یا نجات سے ہے، کہ تنجو من الموت بعجوبہ، عجوبہ یعنی عجیب و غریب یا معجزانہ طور پر یا عجیب و غریب طریقے پر وہ موت سے بچ گئی، حالانکہ وہ کنویں میں گر گئی تھی۔ انگلش میں دیکھیے a woman fell into a well، fell یعنی گر گئی، fall کی سیکنڈ فارم ہے، well یعنی کنواں، survived death، survive یعنی بچنا، death یعنی موت، عربی میں بھی موت، اردو میں بھی موت، انگلش میں death، miraculously یعنی معجزانہ طور پر، miracle یعنی معجزہ۔ تو آگے دیکھیے، پھر معاملہ یہ ہوا کہ دراصل وہ چلی جا رہی تھی کہیں اپنے گھر سے باہر، کسی گھنے جنگل میں یا ایسی جگہ جہاں جھاڑیاں تھیں، گھنی گھاس وغیرہ تھی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ گھاس میں کہیں چھپا ہوا ڈھکا ہوا کوئی کنواں تھا، اسے پتہ نہیں چل سکا اور وہ اس میں جا گری۔ پھر کیا ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آگے پڑھیے آج کی اس ملاقات میں۔ لاحظت عائلتها اختفاءها، اس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کا نوٹس لیا۔ ہر فیملی نوٹسڈ ہر ڈس اپیئرنس۔ لاحظت جیسے ملاحظہ کہا جاتا ہے یا ملحوظہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی نوٹس، تو عربی میں اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ لحاظ رکھنا، تو عربی میں لحاظ یا ملاحظہ یا ملحوظہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا نوٹس لینا۔ اردو میں جو لحاظ رکھنا یا ملحوظ رکھنا، لحاظ کرنا، تو اس کا بھی یہی تقریباً مطلب نکلتا ہے کہ انسان نے اس چیز کو اپنے نوٹس میں رکھا ہے، اپنے ذہن میں رکھا ہے، اس کا لحاظ رکھا، یعنی اس چیز کو اپنے ذہن میں یاد رکھا کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو عربی میں لاحظت
ملاحظہ یعنی نوٹ کیا، نوٹس کیا۔ عائلہ یعنی فیملی، خاندان، گھرانہ۔ اسرہ بھی کہا جاتا ہے فیملی کو، اور عائلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرہ ذرا وسیع معنی میں ہے کہ پورا خاندان، کے اسرہ فلاں، اسرہ فلان، فلاں خاندان، جیسے مغل خاندان وغیرہ وغیرہ جو بادشاہوں کے تھے، یا اور اسی طرح جو بھی، مطلب پورا خاندان۔ لیکن عائلہ جو ایک خاص گھرانہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ان کے بچے، تو اس کے لیے عربی میں عائلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اختفاء، خفی، مخفی وغیرہ عربی میں، یا خفیہ، تو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ خفیہ طور پر یعنی پوشیدہ طور پر، چھپ جانا، کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا۔ تو جو اس کی فیملی تھی، اس عورت کی فیملی، اس نے نوٹ کیا، اس کے گھر والوں نے یہ نوٹس لیا، اس بات کو محسوس کیا، یہ ملاحظہ کیا کہ وہ تو غائب ہے، نظر نہیں آ رہی۔ ہر فیملی نوٹسڈ ہر ڈس اپیئرنس، اس کی فیملی نے، چونکہ وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، وہ عورت ہے، وومن ہے، لہذا ہر، اگر وہ میل ہوتا، کوئی مذکر ہوتا، کوئی آدمی ہوتا، تو یہاں ہر کی بجائے ہز ہوتا۔ فیملی یعنی جو اس کی عائلہ تھی، عائلہ یعنی فیملی یعنی گھر والے، خاندان۔ نوٹسڈ، انہوں نے نوٹس کیا، کیا نوٹس کیا؟ ہر ڈس اپیئرنس، اس کی گمشدگی کا نوٹس لیا، اس کی گمشدگی کو نوٹس کیا۔ اپیئرنس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہونا، ظہور، اپیئر، اور اس کے برعکس ڈس اپیئر یعنی چھپ جانا۔ اپیئرنس ظاہر ہونا، ڈس اپیئرنس چھپ جانا۔ تو اس کی فیملی نے یہ بات نوٹ کی، محسوس کی کہ وہ تو ڈس اپیئرڈ ہو گئی ہے کہیں، یعنی نظر نہیں آ رہی، نہ جانے کہاں غائب ہے۔ وبعد بحث اولی لم یسفر عن نتائج، ابتدائی تلاش کے بعد کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ After an initial search that yielded no result، بعد عربی میں بھی بعد، اردو میں بھی بعد، جیسے عربی میں قبل کے معنی پہلے، اردو میں بھی قبل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یوں کہتے ہیں کہ میں اس سے قبل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور یہ کہ اصل میں اردو میں پہلے۔ تو عربی میں قبل، انگلش میں بیفور۔ پہلے کے لیے عربی میں قبل، انگلش میں بیفور، جبکہ بعد کے لیے اردو میں بعد، عربی میں بھی بعد، اور انگلش میں آفٹر۔ کس چیز کے بعد؟ بحث اولی، ابتدائی تلاش۔ بحث کے معنی ہوتے ہیں عربی میں تلاش، سرچ۔ اردو میں تو بحث کہتے ہیں کہ بھئی بحث و تکرار کیوں کر رہے ہیں آپ، یعنی الجھنا، تکرار کرنا۔ تو اردو میں بحث کے یہ معنی ہوتے ہیں، لیکن عربی میں بحث کے معنی ہوتے ہیں تلاش، جس کو انگلش میں سرچ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ابحث یعنی سرچ کرو، تلاش کرو، اسی سے بحث ہے، اسی سے مباحث، جو ارادہ ہوتا ہے، جو سراغ لگاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے مباحث، یعنی تلاش کرنے والے، سراغ لگانے والے جو بھی ادارے ہوا کرتے ہیں۔ اولی یعنی ابتدائی، یہ اول سے ہے۔ بعد بحث اولی، ابتدائی تلاش کے بعد۔ آفٹر این انیشیل سرچ، انیشیل یعنی اولی، ابتدائی۔ عربی میں دیکھیے اولی، اردو میں ابتدائی، انگلش میں انیشیل۔ تو ان باتوں کو ذرا یاد رکھیے گا ناظرین۔ جو ابتدائی تلاش تھی، اس کے بعد کیا صورتحال تھی؟ لم یسفر عن نتائج، وہ جو ابتدائی تلاش تھی کہ جس سے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ نتائج نتیجہ کی جمع ہے، نتیجہ عربی میں بھی نتیجہ، اردو میں بھی نتیجہ، اور انگلش میں کہا جاتا ہے ریزلٹ۔ تو وہ جو ابتدائی تلاش تھی، تو کیفیت یہ ہوئی کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ظاہر ہوا۔ لم یسفر، لم جو ہے یہ نفی بنانے کے لیے ہے کہ نہیں، یسفر اسفار سے ہے،
اسفار کے معنی ہوتے ہیں عربی میں ظاہر ہونا کسی چیز کا خوب، روشن ہونا، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا۔ تو ابتدائی تلاش کے بعد کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا. آفٹر این انیشیل سرچ دیٹ ییلڈڈ نو ریزلٹ. ییلڈڈ اصل میں یہ لفظ ہے ییلڈ، اور ماضی کے لیے چونکہ استعمال ہو رہا ہے سیکنڈ فارم کے لیے تو یا پاسٹ کے لیے، تو اس لیے آخر میں ای ڈی لگا دیا، ای ڈی کا اضافہ کیا گیا. اصل میں ہے ییلڈ. ییلڈ کے معنی انگریزی میں ہوتے ہیں کچھ حاصل ہونا، کوئی چیز حاصل ہونا، جیسے کوئی محصول ہوتا ہے کوئی چیز کہ جسے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کوئی کھیتی ہے، باغ ہے، اس کا جو محصول ہوتا ہے یعنی اس کی جو پیداوار ہوتی ہے کہ جسے حاصل کیا گیا ہے، یا ثمرہ ہوتا ہے یا محصول یا پیداوار یا پروڈکشن. تو اس معنی میں ییلڈ کا لفظ مستعمل ہے انگلش میں. تو دیکھیے کہ بعد بحث اولی لم یسفر عن نتائج، ابتدائی تلاش کے بعد جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آفٹر این انیشیل سرچ دیٹ ییلڈڈ نو ریزلٹ، کیا ہوا؟ ابلغوا الجہات المعنیہ عن اختفائها، انہوں نے رپورٹ کی. ابلغوا ابلاغ سے ہے، ابلاغ کے معنی ہوتے ہیں رپورٹ کرنا. اصل میں ابلاغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، کوئی بات پہنچانا. لیکن جو گویا کہ معاشرتی یا اصطلاحی زبان ہے تو اس میں ابلاغ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ کوئی رپورٹ کرنا کہ کوئی کیس ہو گیا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو مخصوص ادارے ہیں اب انہیں بتانا، انہیں خبر پہنچانا اور ان کی مدد کا حصول مقصود ہو. تو وہاں جو رپورٹ کی جاتی ہے جیسے FIR وغیرہ جسے ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے، تو یا رپورٹ درج کرائی ہے، جیسے تھانے میں رپورٹ درج کراتے ہیں تو اس کے لیے ابلاغ کے معنی، ابلاغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں عرب معاشرے میں. اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ ذرائع ابلاغ. ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا وغیرہ کہ وہ لوگوں تک خبریں پہنچاتے ہیں. اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، انہیں اردو میں ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے، یعنی پہنچانے کے ذریعے، پہنچانے کے وسیلے، پہنچانے کے جو آلات ہیں یا طریقے ہیں. تو اسی سے دراصل عربی میں ابلاغ کا لفظ ہے کہ پہنچانا، لیکن یہ خاص اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رپورٹ درج کرانا. کہاں رپورٹ درج کرائی؟ الجہات المعنیہ، جو متعلقہ ادارے تھے. الجہات، الجہہ کی جمع ہے یعنی وہ ادارہ، المعنیہ یعنی متعلقہ. اور انگلش میں دیکھیے دے رپورٹڈ، ہم نے کہا تھا کہ ابلاغ کے معنی رپورٹ کرنا، رپورٹ درج کرانا. دے رپورٹڈ ہر ڈس اپیئرنس ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز. تو دیکھیے الجہات المعنیہ متعلقہ ادارے، اور انگلش میں دیکھیے ریلیونٹ اتھارٹیز یا کنسرن اتھارٹیز، یعنی وہ اتھارٹیز، وہ ادارے کہ جو اس سے متعلق تھے، کہ جن کا یہ کام ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے. کس چیز کی رپورٹ درج کرائی انہوں نے؟ عن اختفائها. اختفائها، عن کے معنی یہاں ہوں گے کے بارے میں. ویسے تو عن کے بہت سے معنی ہوتے ہیں لیکن سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی جو ہیں وہ مختلف سمجھ میں آتے ہیں، اور اصل میں عن کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسے من اور عن دونوں کے معنی ہوتے ہیں سے. اختفائها، اس کی گمشدگی کی انہوں نے رپورٹ درج کرائی یا اطلاع دی متعلقہ ادارے کو. دے رپورٹڈ ہر ڈس اپیئرنس، انہوں نے رپورٹ درج کرائی یا اطلاع دی اس کی گمشدگی کی یا اس کے غائب ہو جانے کی. کہاں رپورٹ درج کرائی؟ ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز، متعلقہ اداروں میں. تو ہم نے یہاں من اور عن کے بارے میں بھی تذکرہ کیا کہ اصل میں ان کے معنی ہوتے ہیں دونوں الفاظ، یعنی من کے معنی بھی سے اور عن کے معنی بھی سے، لیکن دونوں کے جو مواقع استعمال ہیں وہ کچھ مختلف ہوا کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس بارے میں بھی کچھ گفتگو کریں گے. تو ناظرین، بقیہ حصہ جو ہے اس خبر کا وہ انشاءاللہ بعد میں
اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔